بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے 35۔ میں نے قسمت کی لکیروں سے چرایا ہے تجھے، پیار کا بن کے نگہباں تجھے چاہوں گا، میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا۔ وہ بے حد خوبصورت کٹ فلاوروں سے سجی سیج پر سکڑی سمٹی بیٹھی ہوئی تھی، نیند سے بوجھل پلکیں جھکی جا رہی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت آواز میں گنگناتے ہوئے اس کے پاس چلا آیا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی مسحور کن خوشبو نینا کے نتھیوں سے ٹکرائی تو نینا نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ میر زوار نے بے اختیار جھک کر اس کی پیشانی پر محبت سے بھرپور مہر ثبت کی تھی، پھر اس کے سامنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر کے بولا، نینسائی، مجھے یقین دلاؤ کہ تم میری ہو چکی ہو، اور اگر یہ خواب ہے تو مجھے ہمیشہ کی نیند سلا دو۔ اف، اس کا دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے میر کی پیشانی پر بکھرے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، پھر زور سے جھٹکا دے کر بولی، مٹرا سائیں، یقین کر لیں، بہت ظالم ہو۔ اس نے نینا کی کلائی تھام کر جھٹکے سے اپنے سینے پر گرا لیا۔ میر زوار کے منہ زور چاہتے لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی، اور اس رات کا گزرتا ہر لمحہ حسین یاد بن کر اس کی یادداشت میں زندگی بھر کے لیے محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ سورج کی تیز دھوپ گلاس وال سے چھن چھن کر اندر آنے لگی۔ نینا کی آنکھ روشنی کے احساس سے فوراً کھل گئی۔ اس نے میر زوار کی طرف دیکھا تو گہری نیند میں تھا۔ نینا نے اس کی نیند کے خیال سے اس کے بازو کے حلقے سے نکلنے میں بہت احتیاط برتی، مگر پھر بھی میر زوار نے نیند میں ہی گھیرا تنگ کر کے اس کی اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ بالآخر دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر محویت سے اس پر نظریں جمائے لیٹ گئی۔ وہ نیند میں ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ نہ جانے کب اٹھتا تھا، کہیں نیند سے جگانے پر غصہ نہ کرے۔ اسی خیال سے وہ جگاتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ وہ بھی پتہ نہیں مردوں سے شرط باندھ کر سویا تھا۔ تبھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس کے بالوں سے بھرپور سینے کو ہلکا سا تھپتھپایا۔ میر زوار نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں ہنگار بھرا، پھر اس کے نرم و نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ اس کے نیند میں مست پرجلال چہرے کو دیکھتے ہوئے نیند میں بھی اسے دوبارہ چھیڑنے کی ہمت نہیں تھی، یوں چپ چاپ اسے تکتی رہی۔ میر زوار کو اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نینا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر مبدوع سا مسکرایا تھا۔ گڈ مارننگ سونا سائیں، آئی لو یو سو مچ، اسے نرمی سے خود میں سمو کر بھاری آواز میں وش کیا۔ آئی لو یو ٹو، مور دین یو، وہ منمنائی۔ ریئلی؟ میر زوار نے بھویں سکیڑ کر اس کی نازک ناک کو ہولے سے دبایا تھا۔ آئی ایم ناٹ شیور، نینا نے بھی اسی کے انداز میں جوابی کارروائی کی۔ میر زوار کا کہکہ برجستہ تھا، بٹ آئی ایم شیور۔ وہ اس کا رخسار چھو کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، پھر سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کیس اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ ذرا ایک بات کہوں؟ وہ یک اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ کہو میری شہزادی، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ساری زندگی صرف تمہیں سننا چاہتا ہوں، اس نے دل فریب لہجے میں کہتے ہوئے گہرا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر بکھیر دیا۔ نینا نے ناگواری سے ہاتھ ہلا کر دھواں منتشر کیا۔ تحریم آپی کو ہوش آ گیا اور انہوں نے ہماری شادی پر اعتراض کیا تو آپ کیا کریں گے؟ اول تو تمہاری تحریم آپی کو ہوش آئے گا نہیں، اگر غلطی سے آ بھی گیا تو میں نے اسے اتنا حق نہیں دیا وہ اعتراض کرے۔ ویسے میں نے سوچا ہے خدا نخواستہ وہ ہوش میں آ گئی تو وہیں اس کا کام تمام کرا دوں گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے اس پر جھکا اور اس کی صفاقی پر نینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ذار، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ بڑے غنڈے بدمعاش ہیں۔ وہ اس کے سینے پر زوردار ہاتھ مار کر چیخ پڑی تھی، مجھے لگتا ہے آپ کبھی نہیں سدھریں گے، ہر بات کا الٹا جواب دیتے ہیں، زندگی بھر یوں ہی دہلاتے رہیں گے۔ وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی، تم نے جو پوری رات مجھے سوالوں کی مار ماری ہے، میں نے کوئی شکایت کی؟ صبح ہوتے ہی دوبارہ شروع ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ پیاری پیاری باتیں کرتی، میرے پیارے پیارے ڈھیر سارے بچوں کے پیارے پیارے نام سوچ کر مجھے بتاتی، مگر پھر وہی سوال لے کر بیٹھ گئیں۔ اس نے نینا کا چوڑیوں سے سجا نازک ہاتھ لبوں سے لگا کر محفوظ ہوتے ہوئے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتے پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اروما کی بارات کی تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ اس نے جھپکتے ہوئے کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ سرکار، عاشقوں کی صبح اتنی جلدی نہیں ہوتی، ابھی تو رات کے بہت سارے حساب باقی ہیں، میر زوار نے گھمگیرتے سے کہتے ہوئے کمفرٹیبل اوپر تک کھینچ لیا۔ نینا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر میر نے اس کی فرار کی ساری راستے منسدد کر دیے تھے۔
نین دیکھو پلیز، مجھے بتاؤ، میک اوور بہت ڈارک لگ رہا ہے نا؟ روما نے خود کو آئینے میں دیکھ کر فکر مندی سے اسے مخاطب کیا۔ بیوٹیشن نے پلم اینڈ بلش کلر کے کنٹراسٹ شرارے پر اسی کی مناسبت سے نفیس میک اپ کیا تھا۔ نیوڈل آئیز شیڈز کے ساتھ لپسٹک کلر نیچرل یوز کیا گیا تھا، مگر پہلی بار اتنا ہیوی اوور میک اپ میں بلا شبہ حسین دکھنے کے باوجود بھی وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج شادی ہے تمہاری، پاگلوں جیسی حرکتیں مت کرو، بہت پیاری لگ رہی ہو، بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے۔ نینا جو تیار ہونے کے بعد خود کو ہر زاویے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی، اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی ڈپٹ کر بولی، اس کا مطلب ہے کل زاری بھائی بھی تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے ہوں گے؟ اروما نے مانی خیزی سے کہا، نہیں، وہ جناب تو پوری رات ہوش میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے میری جان مشکل میں تھی۔ نینا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بے تکلفی سے بولی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اروما نے اس کے رخساروں پر سے دوسرا اس سے ذرا نیچے اور تیسرا بیس کی تہہ میں دیدہ زیب تہہ کے باوجود دہکتے نشانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارتاً کہا۔ نینا اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے شرارت کر کے شرما کر رخ پھیر گئی تھی۔ تم ٹھہرو، میں باہر دیکھتی ہوں، خالہ جان تیار ہو گئی تو ہم پنڈال پہنچتے ہیں، میرے خیال سے بارات بھی آنے والی ہوگی۔ وہ مبدوع سا کہہ کر باہر نکلی اور رانیہ کے روم سے نکل کر اب نگین کی تلاش میں ان کے روم کی طرف جا رہی تھی۔ تبھی میر زوار کے روم کا دروازہ اور وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے سے گزرتی نینا پر پڑی۔ وہ خالی پڑے کوریڈور پر ادھر ادھر تائرانہ نظر ڈال کر سرائے سے آگے بڑھا اور نینا کی کمر میں بازو حمال کر کے روم میں لے گیا۔ اف، یہ کیا بدتمیزی ہے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ نینا نے لڑکھڑا کر اسے اپنے جھومتے ہوئے جھومر پر ہاتھ رکھ کر سیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ایسی کی تیسی دیکھنے والوں کی، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، ڈونٹ کیئر۔ تم یہ بتاؤ، جتنی پیاری لگ رہی ہو اتنا ہی دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں ڈریسنگ سے باہر نکلا تو تم فرار ہو چکی تھی۔ وہ اس کی ٹھوڑی اونچی کیے خفگی سے شکوہ کرنا تھا۔ 2 منٹ کے لیے موقع ملا تھا تو آپ سے جان چھڑوا کر بھاگی تھی، اب میں ہر وقت تو آپ کے گھٹنے سے لگ کر نہیں بیٹھ سکتی نا۔ پلیز چلیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بارات آنے والی ہوگی۔ نینا نے میر کے حصار کو توڑتے ہوئے بھرپور کوشش کی تھی۔ بارات کا ویلکم کرنے کے لیے وہاں بہت لوگ ہیں، تم ان کی ٹینشن مت لو، بس میری فکر کرو۔ وہ ہنواز بہکے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آج ہمارا بھی ولیمہ ہے اور بارات پہنچنے سے پہلے ہماری وہاں موجودگی ضروری ہے، اور میں آپ کی کتنی فکر کروں، کل سے اب تک آپ کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہوں۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے آخر میں پلکیں جھکا گئی۔ میر زوار نے زبردست قہقہہ لگایا، بس ایک ہی دن میں ہار مان گئی؟ سنو وائٹی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، میں تو تمہاری ہڈیاں ہلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور ہرگز بھی سنجیدہ نہیں تھا، حد درجے شوق ہوا۔ زار، اگر آپ نے مجھے ڈرایا تو میں آج ہی اپنی اماں اور بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ شٹ اپ، اگر ایسا سوچا بھی تو تمہیں تمہاری اماں اور بھائی کو سوچنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا، ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میر زوار یکدم برہم ہوا اور اس کے نازک بازوؤں کو دبوچ کر گرایا۔ نین، میں تمہاری جدائی جگر کو پتھر کر کے کاٹی ہے، تمہیں اپنا بنانے کے لیے بہت جتن کیے ہیں، دوبارہ مجھ سے دور جانے کی بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا، اگر نہیں سوچو گی تو اپنے پیاروں کو مفت میں کھو دو گی۔ میں تمہیں خود سے قریب رکھنے کے لیے ہمارے درمیان آنے والے ہر رشتے کو مٹا ڈالوں گا، تمہارے دل اور جسم پر ہی نہیں، سوچوں پر بھی صرف میرا ہی نام ہونا چاہیے۔ وہ سرد ٹھہرے ہوئے لہجے میں دانت بیچتے ہوئے سختی سے بول رہا تھا۔ زار، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح اسے تک رہی تھی، بامشکل منمنائی اور اس کے دہشت ناک انداز پر کانپ کر رہ گئی۔ آنکھیں کے کنارے نمکین پانیوں سے رسنے لگے۔ وہ شعلہ بار نگاہ تنبیہ نگاہ اس پر ڈال کر سامنے سے ہٹ گیا اور ڈریسنگ ٹیبل سے جو میلو لندن کی بوتل اٹھا کر سپرے کیا۔ اس کی نظریں شیشے میں نظریں آتے نینا کے عکس پر جمی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بازو سہلا رہی تھی۔ میر زوار دلکشی سے مسکراتے ہوئے پرفیوم کی بوتل سمیت اس کے پاس آیا، پھر جا بجا اس پر بھرپور سپرے کیا۔ نینا نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور چند قدم دور ہو گئی۔ ارے سنو وائٹ، ڈر گئی؟ لیکن میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں تو بس اظہار محبت کر رہا تھا تاکہ تم مجھ سے دوریاں بڑھانے والی سوچ کو بھی اپنے نزدیک بھٹکنے نہ دو۔ اس نے بڑھ کر نینا کو کمر سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا تھا، سر اٹھا کر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، اظہار محبت اتنا شدید؟ نینا نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر جما کر دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر جھٹکا دیا، تم سے عشق بھی تو اتنا شدید ہے؟ وہ ترکی بہ ترکی بولا۔ نین کی کھنکھناتی ہنسی پر میر زوار کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ قاضی صاحب اجازت قبول کروا رہے تھے اور اروما نے جی بھر کر
جی جان سے قبول کرنے کے بعد نکاح کے پیپرز پر سائن کیے۔ اسٹیج سے مہمانوں کا ہجوم قدرے کم ہو گیا کیونکہ میر زوار اور نینا کی انٹری ہو رہی تھی۔ فوکس لائٹس کی روشنی میں وہ دونوں چلتے ہوئے اتنے شاندار لگ رہے تھے کہ اروش کو انہیں بری نظر لگ جانے کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ نینا سفید اور سلور پرپل اور سٹونز کے کام سے مزین بلیک لانگ ٹیل میکسی میں پریوں جیسی حسین حسن لیے میر زوار کے بازو میں نزاکت سے ہاتھ ڈالے، پلکیں جھکائے دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ میر زوار بلیک شلوار سوٹ پر بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس شاندار سراپے میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ساتھ چلتے ہوئے ان کی جوڑی پر چاند سورج کی مصادق آ رہی تھی۔ ان کے لیے علیحدہ اسٹیج سجایا گیا تھا۔ میر زوار نے احتیاط سے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج کی اسٹیپ چڑھنے میں مدد کی تھی۔ مہمانوں کی طرف سے گفٹ وصول کرنے اور فوٹو سیشن کے طویل مراحل سے گزرنے کے بعد اسے لیے اروما کے پاس آ گیا۔ اروما گھبرائی سی جھکی پلکوں سے بیٹھی ہوئی بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل برائڈل چیئر اپ، اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے دیکھو، کل سے دانت ہی اندر نہیں جا رہے، ایک تم رونی سی صورت بنا کے بیٹھی ہو۔ میر زوار نے اروما کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے گرد بازو حمائل کیے، پھر نینا کے کھلتے ہوئے چہرے کی طرف اشارہ کر کے شوخی سے بولا۔ نینا کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اروما کے ساتھ بیٹھ کر رازداری سے بولنے لگی، بھائی تو ڈیسنٹ اینڈ لونگ پرسنالٹی ہے، پھر بھی تم اتنا گھبرا رہی ہو۔ میری شادی تو ملک کے جانے مانے ٹرسٹ سے ہوئی ہے، شیر کی گچھار میں پھنسی ہوں، پھر بھی دیکھو کتنی خوش ہوں۔ اس نے بلند آواز میں سرگوشی کی۔ میر زوار نے مسکراتی نگاہوں سے اس کے دلہناپے والے دلکش سراپے کو سراہا، پھر وہ زائم شاہ کو میر جازب وغیرہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف آتا دیکھ کر نینا سے نظریں ہٹا کر بمشکل اپنے دل کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ زائم شاہ بوسکی کے روایتی سوٹ اور دستار میں اونچے پورے قد کے ساتھ بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اسٹیج تک پہنچا۔ میر زوار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر ویلکم کیا تھا۔ شاہ کی نظریں میر زوار سے مصافحہ کرتے ہوئے بے اختیار اروما کی لرزتی پلکوں میں الجھ گئی تھیں۔ اس نے فدیانہ نظروں سے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ میر زوار نے اسے اروما کے ساتھ بٹھا دیا، خود نینا کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ نینا کو اس کے ساتھ خوش باش دیکھ کر شاہ کے رگ و جان میں اطمینانیت کا احساس اترتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک خلش سی تھی جو میر زوار کی سرگوشی پر نینا کے گلال چہرے کو دیکھ کر مٹ گئی تھی۔ اب اس کی تمام تر توجہ اپنے پہلو میں بیٹھے نازک وجود پر مبذول ہو چکی تھی۔ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اپنی انارکلی سے فرصت مل جائے تو ایک نظر ہم پر بھی کر لیں سرکار، کل سے دیکھ رہا ہوں انارکلی کی انٹری کے بعد ہم تو کسی گنتی میں نہیں رہے۔ میر جازب نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تم دو پریمیوں کے بیچ کیوں اکبر بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں صاحب اس وقت اپنی مسز کے ساتھ مصروف ہیں۔ اور بات سنو، اب میری مسز کا نام تمیز سے لینا، اگر ایسے ویسے نام سے دوبارہ پکارا تو منہ توڑ دوں گا۔ میر زوار نے اس کی شکایت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ اوئے یہ تمہاری مسز بعد میں بنی ہے، میری دوست پہلے ہے، خبردار جو ہماری دوستی کے بیچ میں آنے کی کوشش کی، میں بھی تمہاری ٹانگ توڑنے کا پورا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ میر جازب نے نینا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھمکیوں کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ تم یہ ڈرامے بازی نہ اپنی چوہیا کے ساتھ جا کر کرو، ویسے بھی تمہیں شادی سے پہلے اسے پال پوس کر بڑا کرنا ہے۔ جاؤ دیکھو کہاں ہے، بچوں کے ساتھ گوٹیاں کھیل رہی ہوگی۔ میر زوار نے جی بھر کر اس کا مذاق اڑایا۔ ارے یار اچھا یاد دلایا، بڑی دیر سے نظر نہیں آئی، کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میر جازب نے زبردست قہقہہ لگا کر حفظہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ بیچاری تو جیزی سے چھپتی پھرتی ہے، ابھی بھی کسی نہ کسی کونے میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ نینا مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ صبح سے حفظہ کو نوٹ کر رہی تھی جو میر جازب کی شوخ نگاہوں سے شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکتی رہتی تھی۔ سونا سائیں لانگ ڈرائیو پر چلیں؟ میر جازب وہاں سے ٹل گیا تو میر زوار نے اسے پیشکش کی۔ پاگل ہو گئے ہو، ہم ریسپشن چھوڑ کر لانگ ڈرائیو پر کیسے جا سکتے ہیں؟ نینا یکدم بکھلا گئی تھی۔ سلی گرل، ابھی نہیں یار، رخصتی کے بعد ہم گھر نہیں جائیں گے، لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ آج میں پوری آزادی کے ساتھ تمہیں پورے شہر کی سیر کرواؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے نین، اس دن کا انتظار میں نے بہت شدت سے کیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خودی کے عالم میں بے حد نزدیک گیا۔ پلیز خود پر قابو رکھیں، سب متوجہ ہو رہے ہیں، آپ بھری محفل میں ایسی حرکتیں کریں گے تو میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ نینا نے گھبرا کر اسے دھمکی دی۔ میر زوار نے دل موہ لینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، پھر اسٹیج سے اتر کر کچھ خاص مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ اروش اور رانیہ اسے روم میں بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو روم میں کینڈل لائٹس کی باعث مخلجہ سا جھالا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے کے وسط میں زائم شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا
فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں پڑتے ہی دلکشی سے مسکرا کر اس کے پاس آ گیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کب سو گئی، مگر میں جان بوجھ کر نہیں سوئی تھی، تھکن کی وجہ سے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اروما نے جھجکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شاہ نے اس کے سرانے بیٹھتے ہوئے اشارے سے روک دیا۔ نیند والی گرل، میں نے کوئی وضاحت تو نہیں مانگی، مجھے احساس تھا کہ تم بہت تھک گئی ہوگی، اس لیے نیند خراب نہیں کی، میں تمہارے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ اس کی ٹھوڑی کو دھیرے سے چھوا۔ اروما کی ہتھیلیاں پسینج گئی لگیں۔ آپ تو پوری زندگی وضاحتیں دینے پڑیں گی، اس لیے پریکٹس کر رہی ہیں، نہ جانے کب آپ وضاحت مانگ لیں۔ ویسے ایک بات یہ بھی ہے کہ میری کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ آپ کسی کی وضاحت پر یقین کب کرتے ہیں، بس فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اسے شاہ کی اتنی اپنائیت پر اسی کمرے میں ہونے والی عزت افزائی یاد آ گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ تلخ ہو گیا۔ شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا۔ اروما نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو حلق سے اتارا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، جو کچھ ہماری درمیان گزر چکا ہے، تم اس کا ذکر بھی ہماری آنے والی زندگی میں نہیں کرو گی، تبھی ہم خوشگوار زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ تم بھی جانتی ہو جو کچھ ہوا غلط فہمی کی بنا پر ہوا، پھر بھی میں مانتا ہوں غلطی میری بھی تھی، مجھے بے اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میری جان اب تمہیں بھی بھولنا ہوگا، یہ ایک غلطی بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارے ناز سر آنکھوں پر اٹھاؤں گا۔ شاہ نے اس کے پہلو سے اٹھ کر نیند سے مہندی سے رچے مخملی پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز وہاں سے اٹھیں، کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ میں آپ کو دل سے معاف کر چکی ہوں، میرے دل میں بھی کچھ نہیں ہے، بس کچھ یاد آ گیا تھا تو جذباتی ہو گئی۔ وہ شاہ کے پاؤں پکڑنے پر انتہائی شرمندہ ہو گئی تھی، خفت سے سرخ پڑتا چہرہ۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل صاف ہے، تم پاکیزہ ہو، مگر اب تم کوئی پرانی بات یاد کر کے خود کو دکھ نہیں پہنچاؤ گی، بلکہ اب تم میرے پیار کے سوا کچھ یاد نہیں رکھ پاؤ گی۔ شاہ نے اپنی جیب سے پلیٹیم گولڈن کی جھگمگاتی پازیب نکال کر اس کے پاؤں میں پہناتے ہوئے شوخی سے کہا، پھر اس کے پاؤں پر اپنے گہرے پیار کی انمول نشانی ثبت کی۔ اروما نے ہلجا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ اگر میں شاعر ہوتا تو اسی لمحے تمہاری صدا پر پوری غزل کہہ دیتا۔ شاہ نے بڑھ کر اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیے اس کی خوشبوؤں میں بسے وجود کو باہوں کے سخت گھیرے میں سمیٹ لیا۔ اروما کا ہوش ربا حسن اس کے ہوش و حواس پر سوار ہونے لگا۔ طویل بدگمانیاں اور ہجر کی عذاب راتوں کا خاتمہ سنہری اجلی صبح کے طلوع آفتاب پر ہونے لگا تھا۔ جاری ہے۔